نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة رواہ الترمذی۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، تمام طرح کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں اور پوری کائنات کو پیدا کیا اور تمام نعمتوں سے نوازا۔ وحدہ درود و سلام ہو اس ہستی پر، اشرف المخلوقات سید الانبیاء والرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ برادران اسلام، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم لوگوں کا سلسلہ چل رہا ہے اخلاق پر، اخلاق حسنہ سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور آج کا خطبہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ اخلاق کی اہمیت، افادیت کو ہم لوگ گزشتہ خطبوں میں خوب جانا ہے۔ آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ فصلت کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے جو احسن طریقہ ہے، بھلائی کا طریقہ، اس سے دفاع کرو، ڈیفنس کرو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کو، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں حکم ہوتا ہے قرآن سے، پروردگار کی طرف سے، کہ دیکھو برائی اور بھلائی دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، اور تمہیں کیا کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں کہ جب کوئی برائی سے پیش آئے تو اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے، اچھے اخلاق سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو گے کہ تمہارے اور کسی دوسرے کے بیچ میں، دوسرے شخص کے جس کے تمہارے اور دوسرے کے درمیان جو دشمنی تھی نا، وہ بڑی کٹر دوستی میں بدل جائے گی۔ ولی حمیم کا ذکر کیا قرآن نے، جو بہت دوستی میں مثال دی جاتی ہے، بڑی گاڑھی جو ہے دوستی، اسے ولی اور حمیم کہا جاتا ہے۔
یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب اس تناظر میں ایک سے زیادہ جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا اس حساب سے ہم کچھ واقعات بیان کریں گے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور آپ کی زندگی سے، کہ اس کا اثر جو قرآن نے کہا کیسے پڑتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی، قرآن کی آیت ہوئی، اس کا معنی مطلب پڑھیں ہم سمجھیں، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے، قرآن نے کیوں کہا، اللہ نے کیوں کہا کہ برائی بھلائی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کا اگر سامنا کرنا تو اچھائی سے کرو، پھر دیکھنا اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ دشمن جو کٹر دشمن ہو وہ دوست بن جائے گا، کٹر دوست بن جائے گا۔ کچھ مثالیں دیتا ہوں واقعات کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہودی عالم تھے۔ ایک یہودی عالم تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات کو وہ جان چکے تھے جو ان کی کتابوں میں تھیں، جو ان کی کتاب میں توریت میں جو علامت تھی کہ آخری نبی کی یہ علامتیں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، وہ ایک ایک کر کے پرکھ چکے تھے۔ لیکن ایک خاصیت اور ایک نشانی پرکھنا باقی تھا، اور وہ تھا کہ آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا اخلاق آپ کے غصے پر حاوی ہو جائے گا۔ جب انہیں غصہ دلایا جائے گا تو وہ ان کا اخلاق، ان کی بردباری اور ان کا معاملہ جو ہے یہ اچھائی والا، ادفع باللتی ہی احسن جیسے قرآن نے کہا، اچھائی والا جو ہے سلوک اس غصے پر حاوی ہو جائے گا۔ وہی ان کو امتحان لینا تھا۔ آئے اس مجلس میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہوا تھا ان سے، زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ محمد، پوری مجلس ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، اس قدر ذلیل کیا، بے عزت کیا، کہا کہ محمد تم ابو عبد المطلب کے لوگ، ابو طالب کے لوگ، اور ان کے جو ہے کہ نسل ایسی ہے کہ لے کر کے قرض لے لے، ادھار لے لے یا کوئی چیز لے لے تو مطل سے کام لیتے ہیں۔ مطل الغنی ظلم کو حدیث میں آتا ہے کہ غنی آدمی اگر ہے اور وہ ٹال مٹول کرے تو یہ ظلم ہے شریعت کی نظر میں۔ تو اس نے کہا کہ مطل سے کام لیتے ہو یعنی ٹال مٹول کرتے ہو، اور تم نے ہمارا وہ کیوں نہیں دیا قرض جو تم نے لیا تھا؟ بہت زوردار، بڑے اس میں جو ہے ذلیل کرنے کے لیے کہ تاکہ آپ کو غصہ آئے اور میں پرکھ سکوں کہ کیا آخری نبی کی جو نشانیاں ہیں ایک ایک کر کے تو صحیح ہوئی ہماری نظر میں، یہ باقی ہے کہ غصے پر حلم اور بردباری طاری ہوگی کہ مجھے سزا دیں گے۔ عمر بن خطاب مجلس میں تھے، جلیل القدر صحابی اور جاہ و جلال جن کا معروف ہے، دنیا جانتی ہے، اٹھے کھڑے ہوئے اور گریبان پکڑ لیا یہ اس یہودی عالم کا، ابھی تو اسلام نہیں لائے تھے، اور پکڑ کے جھنجھوڑنا شروع کیا۔ کہا کہ تمہاری مجال یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرو گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ڈانٹا، کہا کہ رکو یا عمر، رکو، تمہیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے تھا کام کہ تم مجھ سے تقاضا کرتے کہ رسول اللہ آپ اس کا جو بقایا ہے، جو دین ہے، جو قرض ہے، وہ اچھے طریقے سے آپ ادا کر دیں۔ تم نے وہ نہ کر کے تم نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اس نے مطالبہ کیا ہے تو تم مجھ سے کہتے کہ اچھی طریقے سے آپ جیسے لیے تو ویسے دے دیں۔ انصاف کا تقاضا عمر یہ ہے،
اور لو یہ مال لو، یہ ان کا قرض لو، یہ ان کو دے دو زید بن ثعلبہ کو، اور اتنا زیادہ دے دو۔ عمر فاروق نے کہا کہ کیوں زیادہ دے دیں؟ کہا اس لیے کہ جو تم نے اذیت پہنچائی ہے انہیں، جو گریبان پکڑ کر کے تم نے جھٹکا ادھر ادھر، اس کے بدلے میں زیادہ ہے۔ لے جا کے ان کو دینے لگے، کہا کہ یہ تمہارا قرض اور یہ زیادہ۔ کہا زیادہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو ہم نے تمہارے ساتھ گستاخی کی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے بدلے میں یہ دے دو۔ انہیں تو پرکھنا تھا کہ آپ کے غصے پر آپ کا حلم، آپ کی بردباری حاوی ہوتی ہے کہ نہیں۔ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ صحیح اترے، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی قرض لینے نہیں آیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھے اور اسلام قبول کر لیے۔ تو حسن اخلاق اگر وہی جو ہے بد اخلاقی ہو جاتی تو اس امتحان میں فیل ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، میری رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ لوگوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، سب کے لیے نرم پیدا کیے گئے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ اخلاق کے جو درجہ ہو سکتا ہے اس درجے پر آپ فائز ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن کہتا ہے ہم نے اے نبی پاک سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو جو سارے جہان کے لیے رحمت ہو، جو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر اور اس پر درجے پر فائز ہو، وہ کہاں ناکام ہوتا ہے؟ امتحان میں پاس ہوئے اور اس کے بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ یہ ہے اخلاق کا اثر۔ دوسرا قصہ سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ بال اعرابی فی المسجد، ایک اعرابی، ایک دیہاتی آتا ہے اور مسجد میں وہ جو ہے پیشاب کر دیتا ہے۔ فقام الناس الیہ، صحابہ کھڑے ہوئے اس کی طرف، لیقعوا فیہ، تاکہ اس کے اوپر واقع ہو جائیں، اس کو مارے پیٹیں کہ ایک گستاخی کا کام کرتا ہے، تمہیں تمیز نہیں۔ مسجد میں آئے، مسجد کا احترام کرنے کے بجائے اس میں پیشاب کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان لوگوں کو، صحابہ کو روکا، کہا کہ رک جاؤ اور سنو میری بات، ایک ڈبہ پانی لے لو، اریقوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، ایک ڈبہ، ایک وہ پیمانہ ہے پانی کا، وہ ہوتا پانی رکھنے کو، کہا کہ ایک ڈبہ لو پانی کا اور اس کے پیشاب پر ڈال دو، اور وہ مسجد صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ فَإِنَّكُمْ بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اے میرے صحابہ، تم آسانیاں کرنے کے لیے بنائے گئے ہو، بھیجے گئے ہو اس روئے زمین پہ، سختی کرنے کے لیے نہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہدایت تھی صحابہ کے لیے۔ کہا کہ کہاں جا رہے ہو، رکو، ایسا نہیں کرنا ہے، پانی اٹھاؤ، پیشاب پہ ڈالو، مسجد صاف ہو جائے گی۔ آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے، اور آسانیوں کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، بھیجے گئے ہو، اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ یہ دوسرا واقعہ تھا۔ کتنا اثر ہوا ہوگا اس اعرابی پر، اس دیہاتی پر، سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا اخلاق ہے۔ اور تیسرا واقعہ، سب سے عام واقعہ سنیے، اور شاید اس پہ خطبے کا وقت بھی ختم ہو جائے۔ آج کے اعتبار سے آج دنیا والے، اسلام مخالف قوتیں، میڈیا ہو، افراد ہوں ان کے، یا قومیں ہوں، وہ تمام کے تمام جو اسلام کو یا تو جانتے نہیں یا جان بوجھ کر کے اسلام کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں،
یہ واقعہ ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے، اسے ہم لوگ جانیں بہت ضروری ہے ہم اہل اسلام، اور اس کو ہم لوگوں تک پھیلائیں اور بتلائیں لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینے کے ارد گرد راتوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی جاسوس آئے، کوئی شب خون مارے مدینہ پر حملہ کرے رات کے سوتے وقت تو اسے پکڑا جا سکے اور اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اطراف میں گھومتے رہتے تھے۔ اب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ان کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا اور وہ عمرے کی حالت میں تھے، احرام میں تھے۔ پکڑا صحابہ نے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کے رہنے والے؟ تو کہا یمامہ کے، نجد کے۔ کہا نجد تو ادھر ریاض کی طرف ہے، وہاں سے آتے وقت تم پہلے تو مکہ پڑتا ہے، ادھر کہاں سے گھوم پھر کر کے آئے؟ انہیں لگا کہ بھائی یہ راستہ بدل کر کے مان لو شمال کی طرف سے تبوک کی طرف سے یا اس طرف سے جو بھی اتر کی طرف سے آئیں گے، ان کا راستہ مکہ جانے کے لیے تو مدینے سو کے جاتا ہے، لیکن جو جنوب سے ہے، دکن سے آ رہا ہے اور یمامہ کا ہے، نجد کا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے یہاں آ گیا؟ شک ہوا، پکڑے، لا کے مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا، مسجد نبوی کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ثمامہ بن اسال بدھے ہوئے ہیں کھمبے میں مسجد کے، مسجد نبوی کے۔ کہا کہ میرے صحابہ کیا پتہ ہے تم لوگوں کو کہ کس کو پکڑ کے لائے ہو؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، نہیں معلوم یہ کون آدمی ہے، بس یہ کہہ رہا تھا، ایسی باتیں کہہ رہا تھا کہ شک ہو رہا تھا کہ یہ ماما کا رہنے والا، نجد کا رہنے والا، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو اس طرف سے کہاں راستہ جاتا، اس کا تو پہلے ہی مکہ پڑ جاتا ادھر سے۔ شک ہوا، پکڑ کے لائے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یمامہ کا سردار، نجد کا رئیس، وہاں کا بادشاہ ہے یہ ثمامہ بن اسال جس کو پکڑ کر کے لائے ہو، بہت بڑی قد و قامت کا آدمی ہے یہ، اس کا بڑا اثر رسوخ ہے، اس کا قبیلہ، اس کے لوگ ہیں، اس کی فوج ہے، اتنے بڑے آدمی کو پکڑ کے لیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جب ملاقات کر کہا کہ ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرو اور ہو سکے تو میرے گھر سے کھانا لایا کرو۔ لاتے تھے، کھانا پیش کرتے تھے، غصے میں تھے اسامہ۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے دن جب ملاقات کیا تو کہا کہ کیا حال چال ہے ہو ثمامہ تمہارا؟ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی تو نہیں کہتے تھے، کہتے تھے محمد دیکھو تم مجھے جانتے ہو کہ میں ایک رئیس ہوں، ایک علاقے کا سردار ہوں، بادشاہ ہوں۔ کہا کہ وَإِن تَمْنُن ذَا شَاكِرٍ وَإِن تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَاسْأَلْ تُؤْتَ۔ تین چیزیں کہیں انہوں نے۔ کہا کہ اگر ہم بڑے لوگ ہیں، بادشاہ ہیں، رئیس ہیں، اگر میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جس طریقے سے ہوگا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اچھا بدلہ دیں گے۔ وَإِن تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، اگر مجھے قتل کر دو گے تو ہماری دشمنی اسلام سے اتنی رہی ہے، ہم نے اتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو کہ میرا خون حلال ہوگا تمہارے لیے۔ یہ ایک مفہوم ہے حدیث کا، اس لفظ، اس جملے کا۔ لیکن وہیں جو ہے شارحین لکھتے ہیں، جنہوں نے شرح لکھی ہے حدیثوں کی، کہا کہ یہ دھمکی بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ وَإِن تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، تم ایسا مت سوچو کہ میرے پیچھے آگے کوئی نہیں ہے، اگر تم میرا خون کرو گے تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، میرا خون برباد اور رائے گا نہیں جائے گا، یہ سوچ لو۔ دو معنی اس کے ہوئے کہ اگر مجھے قتل کرو گے تو میں نے اتنی اذیت پہنچائی ہے
تمہیں مسلمانوں کو شاید میرا خون حلال ہو تمہارے لیے کرنا۔ اور دوسرا مفہوم اس کا کہ ایسے ہلکے میں مت لینا، بادشاہ ہوں، میرے پیچھے میری قوم ہے، وہ چھوڑے گی نہیں، وہ بدلہ لے گی۔ وَإِن تقتل ذا-دَمٍ، ایک ایسے خون والے کو قتل کرو گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا۔ اور اگر تمہیں مال چاہیے تو جتنا مال مانگ لو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، ما حالک یا، پھر پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا، جو جواب انہوں نے پہلے دن دیا وہی جواب پھر دیا، یہی تینوں چیزیں کہ بھائی ایسے کرو گے تو شکر گزار ہوں گا میں بھی، اور اس کا اچھا بدلہ ملے گا جو بھی ہو سکے گا ہماری طرف سے۔ قتل کرو گے تو یہ معاملہ ہوگا، مال چاہتے ہو تو مانگ لو۔ ثمامہ بن اسال دوسرے دن بھی یہی جواب۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر سوال کیا کہ ما بالک یا ثمامہ، پھر وہی جواب ملتا ہے، تینوں سیم جواب۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلقو ثمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ صحابہ سے کہتے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ گئے، تھوڑی دور گئے باغات میں کھجور کے، مسجد نبوی کے آس پاس، اور وہاں پانی ملا چشمہ، وہاں وہ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے جو ہے ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا، اور آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہاتھ آگے کیجئے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد سارا ماجرا اور بتایا۔ کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ روئے زمین پہ آپ کے چہرے سے زیادہ مکروہ چہرہ میرے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی مکروہ اور سب سے خراب چہرہ تھا روئے زمین پر تو محمد کا تھا، آپ کا تھا۔ اور اگر سب سے برا دین کوئی تھا، کوئی مشن جو کوئی لے کر کے آیا دنیا میں آج تک، تو سب سے برا مشن میرے نزدیک تمہارا مشن تھا، تمہارا دین۔ اور تمہارے اس بلدہ، تمہارا یہ جو راجدھانی ہے نا مدینے کی، یہ شہر اور یہ علاقہ سب سے بدترین علاقوں میں میری نظر میں تھا۔ یہ میرا اپنا سوچنا تھا آج سے پہلے تک، لیکن اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ روئے زمین پہ آپ کے چہرے سے زیادہ اچھا چہرہ کوئی میرے نزدیک نہیں ہے، اور آپ کے دین سے اچھا کوئی دین میرے نزدیک نہیں ہے، اور آپ کی سرزمین مدینے سے، آپ کی راجدھانی سے اچھی راجدھانی دنیا کی کوئی راجدھانی نہیں۔ یہ علاقہ، یہ بلدہ، یہ شہر آج سے میری نگاہوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ پھر کہا اللہ کے نبی عمرے کے لیے نکلے تھے، تو کہا کہ ٹھیک ہے عمرہ جاؤ کر لو۔ عمرے کے لیے گئے، مکے میں خبر پہنچ گئی تھی کہ ثمامہ بن اسال یہ تو بددین ہو گیا۔ مکے کے لوگوں نے کہا کہ تم تو بددین ہو کر کے آئے ہو، تمہاری کیا ضرورت ہے یہاں عمرہ کرنے آئے ہو، اب کیا فائدہ ہے عمرہ کر کے؟ کہا کس نے کہا میں بددین ہو گیا؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہوں، میں بددین نہیں ہوا ہوں۔ اور کہا کہ مکے کے لوگ کان کھول کر کے آج سن لو کہ جو گیہوں کا دانہ اور غلہ آتا تھا نجد سے، یمامہ سے، تمہارا جو پیٹ بھرتا تھا غلہ یمامہ کا، آج کے بعد سے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوگا ایک دانہ مکے میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔
مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، دانے دانے کے محتاج ہو گئے، تب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے ہیں اور اپنی رشتہ داری اور قرابت داری اور قریش ہونے کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے تو ہم مر جائیں گے، بھوکوں مر جائیں گے، آپ ثمامہ بن اسال کو لکھ دیجئے کہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، میں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بڑے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ تو ایسا کیوں نہ کرتے، لکھ دیا کہ ان کو جو ہے غلہ پہنچایا کرو۔ یہ ہوتا ہے اخلاق اور یہ ہوتا ہے اس کا اثر۔ جو ایک آیت ہم نے ابھی شروع میں جو ہے تلاوت کی کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم ڈیفنس کرنا ہے برائی کا تو اچھائی سے کرو، اچھے اخلاق سے کرو، اور پھر دیکھو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اور دوسرے کے درمیان جو دشمنی ہے نا، وہ دوستی میں کٹر دوستی میں بدل جائے گی۔ اسی کے تناظر میں ہم نے یہ 3 واقعات بیان کیے۔ جو ثمامہ یہ کہتا تھا اور اپنے من میں رکھتا تھا کہ سب سے مکروہ چہرہ محمد کا، سب سے برا دین محمد کا، سب سے خراب شہر محمد کا، وہ اخلاق کے بل پہ تو اخلاق گھر کا کھانا پیش کرواتے تھے اللہ کے نبی، کوئی سختی نہیں کیا، جبکہ انہوں نے بہت پریشانیاں کھڑی کی تھی مسلمانوں کے لیے، اور تیسرے دن آزاد کر دیا۔ اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کے لوگ اور دشمنان اسلام اور دنیا کی وہ میڈیا جو اسلام دشمنی پہ اتارو ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اسلام کے بل پہ نہیں بلکہ تلوار کے بل پہ اسلام پھیلا ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ یہ سارے واقعات اس طرح کے ہم پڑھیں اور دنیا تک اس کو پھیلائیں اور بتلائیں کہ اسلام کی وسعت میں اور اسلام کی نشر و اشاعت میں کلیدی کردار اگر کسی چیز کا ہے تو اخلاق کا ہے۔ اس لیے ہم بااخلاق بنیں، اچھے اخلاق کے مالک بنیں، اور دنیا میں اس اخلاق کی نشر و اشاعت کریں، پھیلائیں، اور تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کیے ہے، کردار اتنا بنائیے، اسلامی کردار بنائیے، اسلامی اخلاق آپ کا ہو، تاکہ دنیا جو تقریر سے ناممکن ہو، جو قلم سے ناممکن ہو، وہ آپ کے کردار سے ممکن ہو۔ کردار ہی تو تھا صحابہ کرام جہاں تاجر بن کے جاتے تھے، جن ملکوں میں گئے انڈونیشیا وغیرہ میں، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کی ایمانداری کو دیکھ کر کے لوگ وہاں کے تجار اسلام قبول کرتے تھے۔ اسلام اخلاق کے بل پہ پھیلا ہے، اخلاق اپنائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اچھے اخلاق کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔